हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज कई अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से सवाल जवाब करेंगे, जवाबात लेने की कोशिश करेंगे, सवालात की गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए, ख़ासतौर पे आजकल जबकि बजट की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। मंथ वर्सरी मुकम्मल हो जाएगी 10 जून को, 10 मई से लेकर 10 जून, एक महीना मुकम्मल हो जाएगा कि मार्का हक की जो कामयाबी है उसको पाकिस्तान एक महीने में सेलिब्रेट भी कर रहा होगा, मंथ वर्सरी होगी। 10 मई से लेके 10 जून को ही वफाकी बजट आ रहा है, तो क्या तवक्को रखी जा सकती है कि डिफेंस बजट में भी इजाफा होने जा रहा है? सर ये देखिए, जो भारत ने जारियत का मुजाहरा किया 7 मई को और अपने अज़ाइम का इजहार किया और उसका पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बात का सबूत न सिर्फ भारत को मिला बल्कि पूरी दुनिया को मिला कि पाकिस्तान की दफ़ाई सलाहियत क्या है। और पहले जो भी हमारे एपिसोड्स हुए थे, अपनी तारीख़ में हमने भारत को किसी भी जारियत का स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स दे के इस ख़ित्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर को दोबारा उसी तरह इस्तवार किया जैसे 28 मई 1998 को पाकिस्तान के 6 एटमी धमाकों ने इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक बराबरी के ऊपर बैलेंस कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि 10 मई की अहमियत है कि इसने ताकत के तवाज़ुन को, और भारत ने जो 25 साल की उसकी तैयारी थी कि जो इस खित्ते में ख़ुद को एक थानेदार के रोल में पोजीशन कर रहा था, उसने 2 दिन के अंदर अपनी उस 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, और आज वो फिर पाकिस्तान के साथ बराबरी पे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बड़ी हज़ीमत हुई है, और पाकिस्तान के लिए, उसकी मुसल्लह अफ़वाज के लिए, और बिलखसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत के लिए और हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक बहुत हाई मोमेंट है, और अल्लाह ताला ने एक बहुत इज्जत है जिससे पाकिस्तान को सरफराज किया। बिल्कुल दुरुस्त। सो डिफेंस बजट, सवाल सर वहीं पर बरकरार है कि जी देखिए, डिफेंस बजट तो वज़ीर आज़म जब पसरूर कैंट तशरीफ़ ले गए थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अस्करी क़यादत के हमरा, तो वहाँ पर कह के आए थे कि हमारे नज़दीक पाकिस्तान की दफ़ाई ज़रूरियात मुक़द्दम है, और कोई भी मुल्क अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रह सकता। और इस भारत की जो हरकत थी, इसके बाद यकीनन हमें मज़ीद चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त भारत में एक ऐसी क़यादत है कि जिसने वहाँ के लोगों को एक हिजान में और एक हेट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो एक सूरत हाल पैदा की है, उस सोच से मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के अमन को भी ख़तरा है, और ख़ुद भारत को, उसके दाखिली इस्तेहकाम को भी ख़तरा है। लिहाजा हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए दिफा की जो भी ज़रूरियात हमारे मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से दरकार होंगी, उसे हुकूमत मुकम्मल तौर पे पूरा करेगी, और यकीनन दिफा के बजट में किसी कदर इजाफ़ा मुतवक्के है। क्या आप कुछ बता सकेंगे आवाम को कि किस कदर, कितना फ़ीसद, 10%, 20% या इससे ज़्यादा का किया जा सकता है, या 100% इजाफा? तकमील के मराइल में है, उसके नंबर्स को फाइनलाइज किया जा रहा है, तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन 10 जून को जब वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे तो उस वक्त ये अदाद शुमार सामने आएंगे। और 10 जून की तारीख बजट के लिए हतमी है, ईद के फ़ौरन बाद, ईद का चौथा दिन होगा। अब सो फिर उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? बिकॉज डिफेंस बजट पर सर आपको पता है कि डिबेट पाकिस्तान में हमेशा से एक मौजूद रही है, लेकिन 10 मई के बाद से ये चीज़ तो मुसल्लमा हो गई कि दिफा पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है और इस वक्त नीड ऑफ द आवर भी है। बट सवाल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, पैसे आपके पास क्या हैं? वही पीस ऑफ द केक है जिसको आपने बार बार काटना है। और IMF, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं और एक फिस्कल डिसिप्लिन के पाबंद हैं। आइडियली पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है, हमें उसे 1100 से कम 1650 अरब पे लेके जाना चाहिए था। अब वो 1650 पे जाने की बजाय इस साल
گھٹ کے 1000 ارب ہو جائے گا, 1100 سے بھی 100 ارب کم ہو جائے گا. تو وہی جو اضافہ ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ میں کرنا تھا وہ اب ہمیں دفاع میں کرنا پڑے گا, چونکہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ دفاع مقدم ہے. لیکن کیا یہ صورتحال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے اچھی ہے؟ یقیناً جہاں ہم اپنے ڈیفنس کو مقدم رکھتے ہیں اس کے لیے ہم پیٹ پر پتھر بھی باندھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے فیوچر میں انویسٹ بھی کرنا ہے, اپنے ڈیولپمنٹ کو, اپنی نوجوان آبادی کے لیے, جدید ان کی تعلیم کے لیے, ملک کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے, ملک کے انفراسٹرکچر کو ماڈرن کرنے کے لیے, پھر کلائمیٹ چینج سے نبٹنے کے لیے, اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی لانے کے لیے. یہ خطیر انویسٹمنٹس ہیں جو درکار ہیں. تو اب اگر آپ دفاع کے بجٹ کو بڑھائیں گے اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو گھٹائیں گے تو یہ کوئی اچھی صورت تو نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے کہ پاکستانی قوم کو 10.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے, جو کہ دنیا میں کم ترین ہے, ہمیں اپنے سے ہم پلہ قومیں جن کے ساتھ ہم ترقی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سب 16 سے 18% کے اوپر ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں. تو ہم فوری طور پہ تو نہیں اتنی بڑی چھلانگ لگا سکتے, لیکن 10.5% سے کم از کم 13% تک, 13.5% تک ہمیں اگلے 3-4 سالوں میں جانا چاہیے. اب اس کو کیسے اضافہ کیا جائے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس کی چھری کے نیچے ہیں انہیں ذبح کیے جائیں, جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو مزید نچوڑیں. یہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. درست. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیکس چوری ہوتا ہے, وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اکانومی جو آپ کی گرے اکانومی ہے, ہماری اور جو ہمارے لیکیجز ہیں ان کو پلگ کیا جائے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ٹیکس کلیکشن کو نیشنل سیکیورٹی کا امپیریٹو بنا کے پوری قوم اس کے لیے کمر بستہ ہو. بہت زبردست. اور ہر وہ شخص جو ٹیکس ادا کرتا ہے اسے چوکیدار بننا پڑے گا ٹیکس چوری کے خلاف. وہ نشاندہی کرے کہ کہاں پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے, کون لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلے تنخواہ دار لوگ جن کی تنخواہیں ایٹ سورس کٹ جاتی ہیں ان چند لاکھ افراد کے اوپر ہم ملک کے ٹیکس کے نظام کو کھڑا کر سکیں, یا چند ملٹی نیشنل کمپنیز جو اپنے نظام کی وجہ سے, کارپوریٹ گورننس کی وجہ سے ٹیکس دیتی ہیں اور ہمارے لوکل انٹرپرائزز جو ہیں وہ ٹیکس سے چھوٹ لیتی رہیں. تو ہمیں اب ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا اگر ہم اپنے لیے ایسپریشنز رکھتے ہیں. دیکھیے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل منو سلوا نہیں اترتی. درست. ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا. درست. ملک کی ڈیولپمنٹ کو آپ قرضوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. درست. لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اور خود مختاری کا تقاضا ہے اور خودداری کا تقاضا ہے کہ اپنے وسائل خود پیدا کریں. سر یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی نا کہ سوری میں آپ کی بات کو انٹرجیکٹ کر رہی ہوں لیکن آپ کی بات کو ہی بڑھانے کے لیے کہ ٹیکس کلیکشن کو نیشنل سیکیورٹی کا امپیریٹو بنانا پڑے گا, سر یہ بڑی زبردست آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت گہری اسٹیٹمنٹ ہے. اسی لیے یہ پاکستان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ کتنی دیر تک اپنی ضروریات کو کاٹ کے, ڈیولپمنٹ اور مستقبل کو کاٹ کے دفاع کے لیے وسائل دیں گے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سوویت یونین کی ہے کہ سوویت یونین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی اسلحہ تھا, سب سے بڑی فوج تھی, لیکن جب اس کی معیشت میں جان نہیں رہی, اس کے وسائل ختم ہو گئے تو وہ سہارا نہیں دے سکے اس اتنی بڑے اپنے ڈیفنس کے سٹرکچر کو. لیکن یہ ٹیکس کلیکشن کو نیشنل سیکیورٹی کا امپیریٹو بنانے کے لیے سر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا, کہ یا تو آپ قوم کے جذبے پہ چھوڑ دیں یہ بات, اس وقت جذبہ تو بہت ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں, ہم افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, پر ٹیکس نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کاموں میں مفتہ لگے, کہ ہماری سڑکیں بھی دنیا کی بہترین ہوں لیکن اس کے لیے ٹیکس نہیں دیں گے, ہمارے اسپتال بھی بہترین ہو ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہمارے اسکول بھی بہترین ہو ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہمارا دفاع بھی ایسا ہو کہ ہندوستان کو ہر بار ہم ماریں لیکن ٹیکس نہیں دیں گے. دیکھیں ٹیکس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. اس وقت وفاقی حکومت کا جو مسئلہ ہے کہ جو صوبائی حکومتوں کا حصہ اگر ہم نکال دیں تو جو وفاقی حکومت کے پاس حصہ
بچتا ہے جی اس کی خطیر تعداد صرف قرضوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ 10.5% کی جو شرح ہے اسے 13-14% پہ لے کے جائیں تاکہ ہم اپنے دفاع کے لیے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے خود اپنے وسائل پر بھروسہ کر اور سکیں. سر کیا یہ ممکن ہے کیونکہ دفاع صرف اسلام آباد کا تو نہیں ہوتا نا, دفاع پنجاب کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, بلوچستان کا بھی ہے, کے پی کا بھی ہے, اے جے کے گلگت بلتستان کا بھی ہے, کہ پروونشل جو ریونیوز ہیں وہاں سے بھی دفاع کے لیے کچھ جائے, یا کچھ ایسی سریشن, کچھ ایسی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پہ کچھ جو پروگرامز ہے مثلاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اگر وہ صوبے اس کا برڈن اٹھا لیں تو 700 ارب آپ کے پاس بچ جائیں گے. ابھی ایک فسکل پیکٹ ہے اس میں 4 صوبوں اور وفاق کے درمیان یہ مکالمہ شروع ہوا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہول ہے وفاقی حکومت کے پاس, ڈیولوشن جو ہوئی ہے اس کے تحت سوشل ویلفیئر, پاورٹی ایلیویشن, یہ صوبائی دائرہ کار میں ہے, یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. لیکن اس وقت جو بسپ کا پروگرام ہے اس پہ وفاقی حکومت تقریباً 700 ارب روپے لگا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا خطیر وسائل ہیں. اگر یہ ہم 700 ارب نہ لگا رہے ہوتے تو ہم دفاع میں جو ہم نے خرچ کیا ہے اضافہ کر رہے ہیں, یہی 700 ارب روپے اگر ہم ڈیولپمنٹ کے اندر لگائیں, پی ایس ڈی پی میں لگائیں, پاکستان میں نئی یونیورسٹیز بنائیں, پاکستان میں بلوچستان کے صوبے کی پسماندگی کو ختم کریں, لیکن یونیورسٹیز بنانے پہ پھر آپ کی طرح کیسز نہ بھگتیں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے نئے پروگرامز ہم شروع کریں. اور کلائمیٹ چینج, دیکھیے پانی کے اوپر ہندوستان نے دھمکی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی سے بڑا پاکستان کو خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے. ہمیں مودی کی دھمکیوں سے کوئی خطرہ نہیں, چونکہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی بڑی مضبوط ٹریٹی ہے, اس کی بیک کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ ہے, اور کوئی اجازت نہیں دے گا کہ مودی اس قسم کی منمانی کر سکے. لیکن اگر انڈس واٹر ٹریٹی برقرار بھی رہتی ہے تو جو آپ کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے, اس کی فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی کے لیے اس سے بڑا چیلنج ہے. اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں اپنے فلڈ پروٹیکشن پروگرام کو اور فلڈ مینجمنٹ پروگرام کو بروئے کار لانا ہے. اس میں کئی 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری درکار ہے. ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اڈیپٹیبلٹی میں ڈالنا ہے تاکہ ہر فلڈ کے ساتھ ہمارے پل نہ اڑ جائیں, ہمارا انفراسٹرکچر اس کو وتھ سٹینڈ کر سکے. ہمیں اپنی کمیونٹیز کے اندر ریزیلینس لے کر آنی ہے. ہمیں اپنے ایگریکلچر کے پورے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے, اسمارٹ ایگریکلچر لانی ہے, ویدر ریزسٹنٹ ایگریکلچر سیڈز لے کر آنے ہیں, اس میں ریسرچ کرنی ہے, انویسٹ کرنا ہے. اب یہ تمام جو ریولوشنری اور انتھک کام کرنا ہے, یہ سارے جو کام ہے یہ وسائل درکار کرتے ہیں نا. تو اب اگر وفاق 700 ارب روپیہ سوشل ویلفیئر کی مد میں خرچ کر رہا ہے, جو کہ دراصل صوبوں کو کرنے چاہیے, اور صوبے جو ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری سے آزاد ہیں, اور 60% وسائل بھی ان کے پاس جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ان ایون تقسیم ہے. تو کہ بسک کے بارے میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے پروونسز کے ساتھ, اس چیز پر بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر صوبے جو ہیں, میرا خیال ہے کہ پنجاب اور کے پی کی حد تک تو آمادگی ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح سندھ اور بلوچستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اور اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وفاقی حکومت کو بڑا بریدر مل جائے گا, اور اس سپیس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وگرنہ یہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ ایک طرف اپنے دفاع کو تو مضبوط کر رہے ہیں, دوسری طرف جو آپ کے مستقبل کا دفاع ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ, اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. بہت بہترین گفتگو آپ کی. لیکن جب آپ پی ایس ٹی پی میں سے کٹ لگائیں گے, 100 ارب نکال کے دفاع میں لے کے جائیں گے, پوری قوم اس وقت متحد ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے دفاع میں اضافہ, لیکن پارلیمنٹ میں آپ کو بڑی سخت بجٹ پہ ڈیبیٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس معاملے پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروانے کے لیے کس حد تک حکومت تیار ہے کہ آپ پی ایس ٹی پی کو کٹ ڈاؤن کر کے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اوور آل قوم میں اتفاق رائے ہے کہ جو ہماری دفاعی ضروریات ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے. چونکہ دیکھیے ملک کی ترقی کے لیے بھی دفاع ضروری ہے نا. اگر آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ محفوظ نہیں ہیں اور آپ اس اپنی طاقت سے اپنے داخلی امن کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً آپ غیر محفوظ ہوں گے, کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا, آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہوگی. لہٰذا دفاع پاکستان کی ضرورت ہے, اس پر ایک براڈ کنسنسس ہے کہ ہمیں اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
ہم 1 سال 2 سال تو یہ کر آپ نے اس سکتے کا ہیں لانگ ٹرم سولوشن بھی بتا کہ ہم یہ مختصر 1-2 سال تو ہو چلے ڈیولپمنٹ سے کاٹ لیا، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. درست. مستقل حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل پیدا کرنے ہیں، ہمیں اپنے ریونیوز کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ٹیکس کلیکشن کو امپروو کرنا ہے، اور پھر وفاقی حکومت کے پاس وہ شعبہ جات کہ جو صوبوں کے پاس جانے چاہیے ان سے ہمیں ذمہ داری سے آزاد ہو کر وہ سپیس کریٹ کرنی چاہیے کہ جس سے وفاقی حکومت ملک کے مستقبل کی ضروریات کے لیے انویسٹ کر سکے. بڑی زبردست گفتگو. کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ایون دو آپ نے فرمایا کہ مودی سے بڑا خطرہ ہمیں کلائمیٹ چینج کا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن پھر بھی مودی پاکستان کا پانی بند کرنے، پاکستان کے خلاف آبی جارحیت پہ پوری طرح سے تلا ہوا ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم بھارت کا بندوبست کر رہے ہیں. تو کیا بندوبست پاکستان کس حد تک تیار ہے؟ دیکھیے پہلی بات میں آپ کو کہوں کہ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم ایک خبط میں ہیں، وہ اپنے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی عالمی ساکھ اور اپنا عالمی کیس 2 وجوہات سے ہار دیا. پہلا، جب وزیر اعظم شہباز شریف نے کاکول اکیڈمی میں یہ کہا کہ پاکستان ایک غیر جانبدار انٹرنیشنل انویسٹیگیشن پہلگام کی تیار ہے، تو اس کے بعد بین الاقوامی رائے عامہ سوے کر گئی پاکستان کی طرف. کہا جی بالکل معقول بات ہے، آپ بغیر تفتیش کے کسی کو کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا بھارت اپنا پہلا کیس وہ ہار گیا. دوسرا کیس، بھارت جب اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ویپنائز کیا، جب آپ پانی کو بھی ویپنائز کرتے ہیں، یہ ایک ایسا غیر انسانی رویہ ہے، یہ ایک ایسا عالمی اصولوں سے ٹکراتا ہوا اصول ہے کہ جس پر آپ کو دنیا میں کسی سے تائید نہیں مل سکتی، سپورٹ نہیں مل سکتی. لہٰذا اس پر یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے کہ جو ورلڈ بینک نے جب نیگوشیٹ کی تو اس پر ایک براڈ انٹرنیشنل کنسنسس تھا، اور یہ اتنی سٹرونگ ارینجمنٹ تھا کہ آپ دیکھیے 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، کارگل کا واقعہ ہوا، جبکہ ہاسٹیلٹی اس سے کئی گنا زیادہ تھی ہماری بھارت کے ساتھ، لیکن کبھی بھارت نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس ٹریٹی کو وہ ٹچ کرے، چونکہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک آئرن کلیڈ گارنٹی ہے. تو اب بھی اگر بھارت اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ یک طرفہ طور پہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہاں پر کوئی ٹیپ تو نہیں نہ لگا ہوا کہ نلکا لگا ہے کھول دینا یا بند کر دینا کہ وہ مودی صاحب کے قبضے میں کوئی نلکا ہے جو انہوں نے بند کر دینا ہے، وہاں سے پانی بند ہو جائے گا. وہاں پر ان دریاؤں سے اگر آپ نے ان پانیوں کو روکنا ہے تو وہ سٹرکچر بنانے کے لیے بھی 8-10 سال، وہاں بڑے ہیوی سٹرکچر ہوتے ہیں کہ جن میں کئی سال لگتے ہیں. تو اول تو اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ ایسا کر نہیں سکیں گے. پاکستان کے پاس اس وقت جو سفارتی حمایت حاصل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ بھارت کو ایسا کرنے نہیں دے گی. تیسری بات پھر یہ کہ ہماری قانونی پوزیشن بھی بہت بہتر ہے. یہ دنیا ایک انٹرنیشنل لا میں کچھ تو چلتی ہے، اور اگر بھارت نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا تو 10 مئی کو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت تو ہے کہ ہم اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بالکل درست. سر یہ تو وہ سب معاملات ہو گئے جو پاکستان کو اس وقت بڑے درپیش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی چیلنج ابھی بھی درپیش ہے، خاص طور پہ نیشنل کوہیژن نہ ہونے کا، نیشنل پولیٹیکل کوہیژن نہ ہونے کا. اور میرا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات کریں، مجھ سے بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے، لیکن ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کر رہے ہیں. تو حکومت کا اس پہ موقف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہونے چاہیے، عمران خان کو رہا کر دینا؟ پہلی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود کو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کا لمبردار ہوں، میں سول بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں. اب اگر وہ سول بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس بات کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مقدم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان کی سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے کہ 2018 والی اسٹیبلشمنٹ نے جیسے انہیں گھر سے اٹھا کے ڈولی میں بٹھا کر بینڈ باجے کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے گھر میں پہنچا دیا تھا، وہ پھر توقع رکھتے ہیں. اب یہ راستے بند ہو چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خود مسلح افواج کے نمائندے ISPR سے کہہ چکے ہیں کہ ہماری قیادت نے بہت شعوری طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. تو جب فوج یہ کہہ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر وہ کس قسم کے مذاکرات؟ کیا وہ
اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے میزائل جو ہیں وہ بہتر ہیں ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ کیا وہ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ J-10 جہازوں کی بجائے ہمیں کوئی اور جہاز دیکھنا چاہیے تھا؟ کیا وہ کوئی یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی مسئلے کے اوپر ان کے پاس کوئی بھی ایسی مہارت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات چیت کرنے کے بارے میں محتاج ہو۔ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کریں، لیکن اگر حکومت اوپن ہے، حکومت نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا وہی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ہدف کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ان سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ویٹو کر دیا ہے، چونکہ ان کے اندر بھی اتنے مختلف مراکز بن گئے ہیں طاقت کے کہ کوئی ایک جو بات چیت کرتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتا وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایک اس وقت باہر ان کی لابی بیٹھی ہے، وہ سب کو یہاں گالیاں نکالتی ہے اور وہ کہتی ہے، وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بانی کے سب سے قریب ہیں، اصل میں ہم ہی ان کے ترجمان ہیں، اور ان کی مسلسل نہ صرف پاکستان کی ریاست بلکہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری کو اب سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت اور سوشل میڈیا میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے اگر آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، وہ آپ کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ مسلح افواج اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہیں، وہ یہ یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ جو آرمی چیف ہیں یہ بالکل جو ہے اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نکلی کہ جتنی پاکستانی قوم آج مضبوط ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ حقیقت یہ نکلی کہ مسلح افواج جتنی آج چوکس ہیں کبھی نہیں تھے۔ حقیقت یہ نکلی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس بہادرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا یہ عزت کسی ملٹری کمانڈر کے حصے میں آج تک نہیں آئی۔ تو دیکھیے حقیقت کی دنیا کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی جس کا پرچار کر رہی ہے وہ کیا ہے، اور ہر وہ عمل جو ہندوستان ہمارے خلاف کرتا ہے اس میں آپ کو پی ٹی آئی اس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتی ہے۔ اگر ہندوستان آئی ایم ایف میں پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اگر ہندوستان کی لابی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے تو پی ٹی آئی آپ کو ان کے ساتھ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر ہندوستان پاکستان کی مسلح افواج اور ہمارے کمانڈر ان چیف کے خلاف مہم چلا رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی آپ کو وہی عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس کے اندر پاکستانی ہیں، معصوم لوگ ہیں جن کو ورغلایا سوشل میڈیا سے، کہ وہ کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو مقدم رکھیں اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں، بجائے یہ کہ کسی ایک شخصیت کسی ایک پارٹی کو ریاست پہ مقدم رکھیں۔ دیکھیے ریاست سب سے مقدم ہے، ہم سب اس کے بعد ہیں، چاہے وہ شخصی حیثیت ہے چاہے وہ جماعتی حیثیت ہے۔ درست، بہت زبردست گفتگو۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ان تمام مدعات کے حوالے سے بجٹ، ڈیفنس بجٹ، پاکستان اور بھارت کے تعلقات، ان سب پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے فلور کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے۔ میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں قمر زمان قائرہ صاحب۔ فیصل چودھری صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف مستقل اور ایک بھرپور اور ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ جس کا نقصان انہیں کو زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، سو مچ سو کہ اب بانی پی ٹی آئی عمران خان فرسٹریشن کا شکار نظر آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کو میں برداشت نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ براہ راست مجھ سے آ کے بات کرے، درمیان میں کسی سے بات نہ کرے۔ پھر پی ٹی آئی عجیب و غریب قسم کے ایک احتجاجی لائے عمل کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم پہاڑوں پر جو ہے ٹینٹ ولیج لگا لیں گے، پہاڑوں پہ گرمیاں منا رہے ہیں، ٹھنڈی گرمیاں منا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں۔ پہاڑوں پہ کون سا انقلاب ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو جو پی ٹی آئی کی اس وقت سچویشن ہے اس کو آپ جو آج دیکھ رہی ہیں بنیادی طور پہ یہی مٹمع نظر تھا، اور اسی وجہ سے جو پولیٹیکل کیڈر تھا
उसको तोड़ा गया, और जो लोग सियासत समझते थे उनको मार के, उनको उनके फैमिलीज या उनको झूठे मुकदमों में मुलव्वस करके उनकी मतलब इवन जो हुआ वो सबके सामने है, तो वो उसका एक शाखसाना आज आपको नजर आ रहा है। और जो अंदरूनी खलफशार है पीटीआई का, उसका डेफिनेटली नुकसान जो है वो हो रहा है, इमरान खान साहब की जात को भी हो रहा है और वर्कर्स को, जो कारकुनान और रहनुमा अंदर हैं, उनको भी हो रहा है। ठीक। उसकी वजह ये है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोहेरेंस नहीं है। आप देखिए कि एक आदमी जो है वो कुछ बात कर देता है तो दूसरा कुछ कर देता है, और इसी वजह से जो मामलात हैं पार्टी के अंदर वो इस तरह से नहीं है। डिसिप्लिन का भी फुकदान है। दुरुस्त। फिर एक ये भी नजर आता है कि ये जो गैर एक जो लोग हैं वो सियासी जो एक स्ट्रेटजी होती है, सियासत एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपको जज्बात बहुत साइड पर रखने पड़ते हैं। दुरुस्त। तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जब क़यादत अंदर थी तो इनके जो लीडरान थे वो इस लिहाज से खुशकिस्मत थे, इनकी टीमें सियासी टीमें थी। ये जो है टीम इमरान खान साहब को अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए जो कंफ्यूजन है, ये टीम जो है इमरान खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है ना, तो वो एक इशू है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, डिफेंस बजट के हवाले से भी आपका कमेंट लूंगी, लेकिन कमर ज़मान कारी साहब जरा आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए होगा। अभी आपसे पहले एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और वो बताकर गए कि डिफेंस बजट में इजाफा नागुसीर है, होने जा रहा है। 100 अरब गालिबन पीएसटीपी में से डिडक्ट करके, और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी जमातें इस पर ऑन बोर्ड भी हैं। साथ ही वो फरमा रहे थे कि ये डिस्कशन भी हो रही है कि बिस्प का जो बोझ है वो अब सूबे उठाएं, और इसमें पंजाब और केपी की आमादगी है। सिंध और बलूचिस्तान में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कौमी दिफा के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए किस हद तक तैयार है कायरा साहब? देखिए, डिफेंस बजट में इजाफा करना ये कोई शौक का काम तो नहीं है, ये एक मजबूरी के तहत होगा। यकीनन डिफेंस एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए, दुनिया भर में कम होने चाहिए, और हमें अपने रिसोर्स को अपने अवाम की फलाह पे लगाना चाहिए। लेकिन जब मुल्क की सलामती पे वार हो जाए और आपका दुश्मन आपके वजूद के दरपे हो जाए, तो फिर आपको सारे काम एक तरफ रखते हुए बहरहाल अपना वजूद और अपना वकार बचाना पड़ता है। उसके लिए आपको प्रॉपर दिफा का जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। बहुत लेयरली ना सही, लेकिन जितना मजबूरी का ये बहुत जरूरी है वो तो बहरहाल एक ऐसा मरहला या एक ऐसे नंबर आप देना पड़ेगा आपको। इस वक्त यकीनन पाकिस्तान की बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन सरे-दस्त जंग के दौरान तो आपको अपने डिफेंस के ऊपर ही ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात उसके ऊपर कोई एतराज बड़ा खड़ा करेगी। जहां तक ताल्लुक डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने का है, यकीनन अफवाज को भी इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के डिफेंस के अपने बजट की क्या सूरत हाल है। उनकी भी ये ख्वाहिश होगी जो बहुत जरूरी है वो बढ़ाया जाए। वो बीआईएसपी के हवाले से भी जो मेरे सवाल का हिस्सा था कि पंजाब और केपी ने आमादगी बीआईएसपी तो एक ऐसा फंड है, देखिए जी, आमादगी जाहिर करें या ना करें ये इशू नहीं है। सवाल ये है कि ये एक ऐसा फंड है जो पूरे पाकिस्तान में वफाकी फंड के तौर पे पाकिस्तान के अवाम को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सूबों के साथ इस पर मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन ये फेडरल फंड है। ये फेडरल जो इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया था जब ये बजट रखा गया, अब बीआईएसपी यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम से चिड़ हो जाए तो और बात है, वरना इस प्रोग्राम की लेजिस्लेशन भी फेडरल है। और उसके ऊपर इसके बहाने, यानी ये कोई काम नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो जो काम किया है उसके ऊपर आप अपना कोई ऑब्जेक्शन लगा के या कोई बहाना बना के आप उसको सरफ नजर करना चाहे या उसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहे। अगर वफाकी हुकूमत ये काम करेगी तो यकीनन इससे जो हमारा वफाकी हुकूमत के साथ या वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का आपस में जो एक वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है वो पहले भी डैमेज हुआ, अब उसको मजीद डैमेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो गोया पीपल्स पार्टी के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बीआईएसपी का बोझ अगर प्रोविंसेस उठा लें,
सर फेडरल प्लान मैं है, नहीं कह सकता। लेकिन उसको ऑल्टर भी तो किया जा नहीं, सकता है मैं किसी मौके पे, कि नहीं किया जा प्रोविंसेस सकता? उठा ले या फेडरल उठा ले, नहीं। प्रोविंसेस अपना काम खुद कर रहे हैं। वो बहुत सारे काम पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा है तो वो अपना काम जरूर करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपना बजट एक्सपेंस नहीं कर पा रही तो वो जरूर करे। खैबर जो सिंध गवर्नमेंट ने तो पहले ही अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो गरीब लोगों को घर देने के या बाकी जो शुरू किए हुए हैं, अगर उनके पास इतना सरप्लस नहीं है तो वो कहाँ से देंगे। बहरहाल इसके ऊपर तो मेरी जमात राय दे सकती है, सिंध गवर्नमेंट बात कर सकती है। मेरे पास तो डेटा नहीं है या इख्तियार नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई अपनी फाइनल राय दे। राइट। एडवोकेट फैज चौधरी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि पीएसटीपी में से कम 100 अरब की कटौती करके डिफेंस पे लगाई जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये मेक शिफ्ट सॉल्यूशन तो हो सकता है कुछ अरसे तक के लिए, लेकिन तवील मुद्दत के लिए फिर आपको अपने रिसोर्सेज, खासतौर पर अपने टैक्स कलेक्शन के रिसोर्सेज वो बढ़ाने पड़ेंगे। आपका इस पे कमेंट, पीटीआई इस पे क्या कहेगी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो डेफिनेटली बजट की जो हमारी, क्योंकि जिनके साथ हमारी दुश्मनी है या जिनके साथ हमारा मुकाबला है, हिंदुस्तान की इकॉनमी, उनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। और मौजूदा जो हमने एक वॉर जीती है उसके बाद हमें ये एक खदशा है कि वो दोबारा कोई शरारत करेंगे, तो डिफेंस में बजट जो है, डिफेंस बजट में इजाफा जो है वो होना चाहिए। लेकिन जो कोर इशू इस वक्त ये है, जिस पे मैं समझता हूँ कि गौर करने की जरूरत है, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो सूबों में आता है, तो आगे से सूबों में पीएफसी नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं है, और वो सारे पैसे जो हैं वो सीएम की डिस्क्रेशन पे है। उसको आपको, क्योंकि पैसा पाकिस्तान के पास पहले ही कम है, उसकी यूटिलाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए तमाम जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं तमाम सूबों के, उनके पास एक बजटरी एलोकेशंस हों, ताकि और फिर वहां से आपको टैक्स कलेक्शन भी जो है वो करनी चाहिए। और हर जो जिला है वो अपने टैक्स कलेक्शन के मुताबिक उसको आप लोकल शेयर भी दे सकते हैं या कुछ इस किस्म का। तो एक फॉर्मूला जो है वो एब्सेंस है। वेयर जो नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल है आर्टिकल 156 के तहत, उसके तहत आपको एक हार्मोनाइज डेवलपमेंट भी करनी है पूरे मुल्क में, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं सीएम्स की, उनको रिड्यूस करने की जरूरत है। और इफेक्टिवली वहां से फिर आपको टैक्स कलेक्शन करके, ऑब्वियसली जो हमारा सिलसिला है, जिस तरह हमारा मुल्क है, उसमें तो टैक्स कलेक्शन होगी, लेकिन लोकल बॉडीज की जो एब्सेंस है वो एक बहुत बड़ी हर्डल है टैक्स कलेक्शन में। बिल्कुल ठीक। कार साहब, मुझे आपका इस पे क्विक कमेंट चाहिए होगा। बिलावल भुट्टो अमेरिका के लिए रवाना है, डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान का कितना बड़ा ये चैलेंज है कि पाकिस्तान का आलमी मुकदमा भारत के मुकाबले पे, अभी भारत के सेक्रेटरी खारजा अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके ही बढ़े हैं वापस, और हमारा डिप्लोमेटिक मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो है अमेरिका रवाना है। सो क्या बिलावल भुट्टो अमेरिका को कायल कर पाएंगे, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बल्कि अमेरिका एज ए कंट्री, कि पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है भारत के मुकाबले में? ये गुजारिश ये है कि एक तो मैं बिल्कुल इस बात की एग्री करता हूँ कि पीएफसीज होने चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होने चाहिए। ये पैसा मरकज से डिवॉल्व करके सूबों के पास इकट्ठा कर देना मकसद नहीं था, किसी एक ऑफिस के अंदर इकट्ठा कर देना मकसद नहीं था। इसको डिवॉल्व होना चाहिए और लोकल बॉडीज के निजाम को भी फौरी तौर पे फाल होना चाहिए, बल्कि इसकी और सूबाई इलेक्शन 5 साल के बाद मैंडेटरी है आईनी तौर पे। इसी तरह ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है ये भी आईनी जिम्मेदारी हो, और जब तक सूबे पीएफसी नहीं करते, एनएफसी के शेयर उनको कैसे रखने का इख्तियार, तो उनको भी मैंडेटरी करना चाहिए कि पीएफसी करे। दूसरी बात आपने फरमाई है बिलावल साहब का जो की क़यादत में जो वफद गया है, हिंदुस्तान ने बहुत सारे वफूद भेजे हैं, एक नहीं, और वो वफूद इसलिए भेज रहा है कि उसका बयानिया पिट गया दुनिया में, और वो कोशिश कर रहा है माजी की दास्तानें सुना सुना के दुनिया को कि वो चीजें साबित करे। मैं सुन रहा था शशि थरूर का एक इंटरव्यू, एक जगह पर उन्होंने स्पीच की, तो वो एक बात कर रहे हैं, एक इंसिडेंट जो बॉम्बे में हुआ, वहां पे उन्होंने एक बंदा जिंदा पकड़ा, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने भरपूर जो भी कर सकते थे किया, लेकिन उनका एक बंदा जिंदा आज भी हमारे पास मौजूद है, जो उनका एक नेवी का अफसर है, और वो इकरार कर चुका है, अभिनंदन। उसके अलावा उनके कुलभूषण यादव किया जो हमारे यहाँ हमला कर है जी, कुलभूषण यादव।
अभिनंदन को भी वो पायलट थे। जी तो ये इस तरह का तो बहुत सारा जो हमारे पास जो मुकदमा है वो भी बड़ा मजबूत है ठीक कि बलूचिस्तान के अंदर जो काउंसलेट्स कायम करके अफगानिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने और तालिबान को सपोर्ट करके उन्होंने जी पाकिस्तान में एक तूफान मचाने की कोशिश की है, उसका भी एक भरपूर तौर पे पाकिस्तान का वफद जो है वो दुनिया के सामने उसको रखेगा। ठीक। और आप याद रखिए ठीक पाकिस्तान ये जंग मिलिटरीली भी जीता है, इखलाकी तौर पे भी जीता है। और बिलावल साहब ने वर्ल्ड मीडिया के सामने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा रखा, पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा केस है और हम इसको बहुत Right. भरपूर तरीके से और बहुत बेहतरीन लड़े। राइट बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। दैट्स अ रैप। ये था प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।